أستغفر الله أستغفر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولن عاداهم اجمعین بحق محمد اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو تھی ان چیزوں کے بارے میں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ امر بالمعروف اور نہی منکر کے فرض، یعنی اگر کوئی چیز منکر ہے تو ہمیں اس سے منع کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے یہ چیز منکر اسی وقت ہم اس سے منع کر پائیں گے جب ہم اس سے پوری طرح سے واقف ہوں گے۔ اگر ہم اس سے واقف نہیں ہیں تو اس کو منع بھی نہیں کر پائیں گے، کہ ہم خود رک بھی نہیں پائیں گے۔ اگر ہم اس چیز کے حرام ہونے کا علم ہی نہیں ہے، اس کی واقفیت ہی نہیں ہے، ہم اس کے حرام ہونے سے آگاہ ہی نہیں ہے، ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے۔ اور یہ آگاہی بہت ضروری ہے، نہ یہ کہ ذمہ کہ گناہ ہے، گناہ کے یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کے گناہ، غیبت ہے، جھوٹ ہے، آپ اس کو جھوٹ سمجھتے ہو نہ سمجھتے ہو، اس کا مطلب آپ کی سمجھ یا آپ کی فہم، آپ کی تشخیص معیار نہیں ہے، معیار احکام شریعت ہے۔ لہذا اگر ہم، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حرام کاموں میں کام، گناہوں میں گناہ، یتیم کا مال کھانا ہے، مسلمانوں کا مال کا غصب کرنا ہے، کسی کا مال غصب کر لینا، چاہے زمین غصب کر لینا، چاہے حاصل کر لینا، جو بھی غصب ہم نے کر لیا ہے، کیونکہ یہاں پر زبردستی کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خاص طور سے جہاں تک غصب کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بات ذرا آپ توجہ دیں، اگر میں اس بات کو آپ کا بیان کر سکوں کہ یہ غصب کا مسئلہ ہمارے یہاں میراث میں کافی اٹھتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے بزرگوں انتقال ہو جائے، والد کے والد انتقال ہو جائے، اور انہوں نے جو جائیداد چھوڑی ہے وہ جائیداد شریعت کے قانون کے اعتبار سے ورثہ میں تقسیم ہونا چاہیے۔ اب ہمارے کیا مسئلے یہ اٹھتے ہیں غصب کے تعلق سے کہ چھوٹا بھائی تو کہیں اور رہتا تھا اور فلاں بھائی کہیں اور رہتے تھے، انہیں ہمیں والدین کو پلٹ کے نہیں پوچھا، ساری خدمت تو ہم نے انجام دی، محنت ہم نے کی، مشقت ہم نے کی، ان کا خیال ہم نے رکھا، اور ان کے ساتھ ان کے گھر میں ہم ہی رہتے تھے، لہذا یہ گھر ہمارا ہے۔ کسی بھائی نے پلٹ کے پوچھا نہیں، بیچارے بیمار تھے، ہم 5 سال 10 سال جو بھی ہم نے خدمت کی، ہم نے خدمت کی، محنت ہم نے کی، مشقت ہم نے کی، پیسے ہم نے لگائے، اب یہ گھر ہمارا ہے یا یہ دکان ہماری ہے۔ ایسا شریعت میں نہیں چلتا۔ اگر والد کا انتقال ہو گیا ہے تو بچوں ان کے ساتھ ناسلوکی کی، بدسلوکی کی، اس کا گناہ ان کو الگ ملے گا، لیکن اس بدسلوکی کی بنا پر ہم کسی کو ان کے والدین کی میراث سے محروم نہیں کر سکتے۔ بدسلوکی، بد احترامی، بے توجہی ایک الگ مسئلہ ہے، اس کے گناہ ہے، ان کو بھگتنا پڑے گا، چاہے دنیا میں اس کو بھگتے چاہے آخرت میں بھگتے، لیکن اس کی بنا پر ہم ان کو ان کی میراث سے محروم کر دیں، کام نہیں ہوتا۔ سب سے بہتر کام ہے جب کسی ہو جائے
تو آدمی جس گھر میں جو بھی والدین ہماری چیز چھوڑ کے گئے ان کی ہم قیمت لگائیں، قیمت لگانے کے بعد شرعی اعتبار سے جو حصے معین کے حصے کو معین کریں، اور جس کے حصے میں جتنا شیئر آتا ہے وہ شیئر اس کو دے دیں، یا کم از کم اس کو بتا دے بھائی یہ مکان تمہارا ہے، اس مکان میں تمہارا اتنا حصہ ہوتا ہے۔ اب اگر وہ بھائی یا جو بھی رشتے دار وہ کہتے ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن آپ حصہ بیان کریں کتنا حصہ آپ کا ہوتا ہے، اس میں کتنے آپ کا ایک حصہ، دو حصہ، جو بھی حصہ کو آپ بیان کریں۔ یہ کہ مال وقص اس میں قسم بھی آتا ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو اب تو صحیح ہے۔ اور ایک مسئلہ اس کے اندر جو مشکل مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک مکان 500 اسکوائر فٹ کا ہے یا 1000 اسکوائر فٹ کا ہے، اور یہ مکان ورثہ میں برابر سے تقسیم نہیں ہوا ہے، ورثہ برابر سے تقسیم نہیں ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے ورثہ کو کسی کو 1/4 ملے، کسی کو آدھا ملے، کسی کو اور کم ملے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی 1/4 جب تک تقسیم نہیں ہوا ہے اس میں ایک ایک انچ میں ہر وارث برابر کا شریک ہے۔ تقسیم ہونے کے بعد الگ ہے، بھائی یہ حصہ 1/4 یہ حصہ آپ کا، یہ حصہ آپ کا، لیکن جب تک میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے اس وقت تک اس گھر کے ایک ایک انچ میں سارے ورثہ کا برابر کا حصہ ہے، اس میں رہنے کے لیے سارے ورثہ کی اجازت لازم اور ضروری ہے۔ یہاں زور و زبردستی ہو اور خدمت کرنے کی بات کرنا کہ ہم نے خدمت کی، ہم نے محنت کی، کوئی بھائی پوچھتا نہیں تھا، وہ تو یہاں تھے نہیں، وہ دوسری جگہ تھے، یہ سب شریعت کا کام نہیں ہے۔ آپ حق ادا کریے، اور اگر یہ بات ہے اگر آپ نے شریعت کے مطابق عمل کیا، خدا بند عالم ان لوگوں کو جو شریعت پر عمل کرتے ہیں ان کے رزق کے دروازے کو کھول، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو شخص خدا کا خوف کرتا ہے خدا اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ دیتا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ہم کو کرنا چاہیے، مسلمانوں کے مال میں بھی ہم کو جو مال مسلمان ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ جو بھی مسلمان اگر مسلمان کے مال میں تھے تو مسلمان کے اموال میں وہ مقدس جگہیں بھی آتی ہیں جو ائمہ معصومین سے، ان جگہوں کو بھی ہمیں غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ائمہ معصومین کی جگہیں ہیں، ان سے مخصوص ہیں، ہم کو ان کا بھی غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 49ویں جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ بیت المال میں غلط تصرف کرنا۔ بیت المال یعنی خمس و زکوٰۃ میں لے کے آنے کے بعد یہ جو بیت المال ہے جمع کیا گیا ہے اس میں غلط تصرف کرنا۔ آج پھنس گیا، گورنمنٹ ٹیکسز لیتی ہے، یہ بیت المال ہے، اس بیت المال میں آپ اپنے پسند کا جو آپ نے قانون پر خرچ کیا، غلط تصرف کرنا، اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے لے لینا، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ زیادہ لینے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کے ساتھ چاہے وہ ذاتی چاہے کیفیت میں ذاتی ہو، نہیں، آپ کو برابر سے مال کو تقسیم کرنا پڑے گا، اور جس کا جتنا حق ہے اتنا حق آپ کو اس کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ تصرف کر رہے مال مسلمان کے بیت المال میں تو تصرف بھی حرام ہے۔ اگر آپ کسی کے متولی بنائے گئے ہیں تو آپ کو اتنا ہی حق ہے جتنا اس کے تھے۔ اگر آپ متولی بنائے گئے دیکھ ریکھ کے لیے تو دیکھ ریکھ کا حق ہے، بقیہ اس کا غلط استعمال آپ کا حق اس کے اندر بنتا نہیں ہے، ورنہ قیامت میں آپ کو سب کا جواب دینا پڑے گا۔ 50ویں چیز جو حرام ہے، اگر کسی نے وصیت کی ہے اور آپ نے وصیت قبول کی ہے تو آپ کو اس وصیت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر کسی چاہے والدین نے وصیت کی ہو یا ہمارے دوست نے وصیت کی ہو، اگر ہم نے اپنی وصیت قبول کر لی ہے تو اس وصیت کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی وصیت کی ہو، چاہے مال سے متعلق ہو یا اولاد سے متعلق یا دفن و کفن، جو بھی اس نے وصیت کی ہے اس کی وصیت کے مطابق ہمیں عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اگر ہم اس کی وصیت کی مخالفت کر رہے ہیں تو یہ مخالفت حرام قرار دی گئی، شرعی وصیت کے خلاف عمل نہیں کر سکتے، آپ اس کو نظر انداز بھی
نہیں کر سکتے۔ 51 چیز جو حرام ہے وہ معاملات میں ملاوٹ حرام۔ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں ویسی بیچیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں فلاں چیز یہ بالکل خالص پیور ہے، اور میں فلاں کہ آپ کو میں بالکل پیور شہد دوں گا، اور آپ کو معلوم ہے یہ شہد پیور اور خالص نہیں ہے، تو اس ناخالص شہد کو خالص بنا کر کے بیچ رہا حرام۔ آپ کہتے ہیں یہ شہد میرے پاس ہے اور یہ شہد میرے نزدیک بہتر، اب کتنا خالص نہیں ہے، کتنے میں یہ مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میرے پاس کام شہد ہے یہ اچھا شہد ہے، اب اس میں کتنا اوریجنل ہے، کتنا ملا ہوا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ پتہ چلتا ہے کہ نہیں صاحب یہ تو بالکل 100% پیور ہے، بالکل پیور ہے، بالکل صحیح ہے، اس طرح کے معاملات کرنا حرام، ملاوٹ حرام۔ جو سامان آپ جو بھی آپ بیچ رہے، جو بھی چیز آپ بیچ رہے ہیں اس میں کسی طرح کی ملاوٹ صحیح نہیں ہے۔ آپ جو ہے بتائیں بھائی یہ چیز ہے اس میں اتنا فیصد آپ چیز بتا دیں، لیکن آپ اس کو وہ بتائیں جو نہیں ہے، یہ کام حرام ہے۔ اس کے مقابلے پر جو پیسے لیں گے وہ پیسے بھی درست قرار نہیں بنے۔ یہاں ہوشیاری، غور کریں، ہوشیاری دوسروں کو غلط بات بیان کر کے پیسہ لینے میں نہیں ہے، ہوشیاری یہ ہے کہ ہماری جیب میں جو پیسے آئیں اس میں کسی ایک کا ایک کا پیسہ حق نہیں ہونا۔ دوسروں کے پیسوں کو ہوشیاری سے لے لینا ہوشیاری نہیں، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ ہوشیاری کیا ہے کہ میری جیب میں، میرے گلے میں، میرے بینک میں کسی کا ایک نیا پیسہ ناجائز نہیں آنا چاہیے، کسی کا ایک نیا پیسہ۔ کوشش کریں کہ ہمارے پیسے دوسروں کے پاس نکلے، ہمارے پاس نہیں نکلنا چاہیے۔ ہوشیاری اس میں ہم لوگ کہتے ہیں ہوشیاری، بمبئی کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں، ٹوپی پہنانا ہوشیاری تھوڑی ہے، بیوقوف بنانا ہوشیاری نہیں ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی۔ کیوں بیوقوفی ہے؟ بیوقوفی اس بنا پر ہے کہ جب یہ اس طرح کی ہوشیاری کے تعلق سے قیامت میں ہم کو سزائیں ملیں گی تو پتہ چلے گا یہ بیوقوفی کہلائی یا ہوشیاری کہلائی۔ ہوشیاری ہے کہ آدمی ایسا کام کرے کہ اس کی گردن پہ کسی کا پیسہ حق نہ نکلنے پائے۔ کم فروشی، کم بیچنا، اس کم بیچنے میں بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو آپ غور کریں جو آج لوگ سامان بیچ رہے ہیں، آپ سامان تول رہے ہیں، بس کہ آپ نے شکر تولی اور آپ نے شکر لفافے میں تولی، یہ شکر آپ نے پلاسٹک میں تولی، آپ نے تولی اور تولنے کے بعد آپ نے 1 کلو شکر دو دی، تو 1 کلو شکر تو آپ نے پیسے اس گاہک سے 1 کلو کے لیے، لیکن یہ جو آپ نے لفافے میں شکر تولی ہے، آیا اس لفافے کا وزن 2 گرام ہے یا 2 گرام نہیں ہے؟ اس پلاسٹک کا وزن 1 گرام ہے یا 1 گرام نہیں ہے؟ 1 گرام سے کم صحیح ہے نا وزن؟ اگر وزن ہے تو پیسے خریدنے والے نے آپ کو پیسے شکر کے مقابلے پر دیے، آپ کو پیسے لفافے کے مقابلے پر نہیں دیے۔ اگر ایسے ہی آپ کو بیچنا ہے تو آپ ایک کام کریں کہ جس طرح آپ نے 1 کلو رکھا ہے وہیں آپ ویسے ایک لفافہ بھی رکھیں۔ اس ترازو پر آپ نے شکر رکھی ہے، تیل رکھا ہے، دال رکھی، تول رہے ہیں، لفافے میں رکھا، آپ جس لفافے میں آپ جس جنس تول رہے ہیں اتنا ہی وزن کا ایک لفافہ وزن کے ساتھ 1 کلو کے ساتھ دوسری طرف بھی رکھیں، ویسے ہی لفافہ دوسری طرف بھی رکھیں، پھر تولیں تاکہ 1 کلو کے مقابلے پر 1 کلو قرار پائے۔ ورنہ بھی کام کی کم فروشی ہے، جب 1 پیسے کی کم فروشی ہو یا 10 پیسے کی کم فروشی ہو، یا آپ کپڑا بیچ رہے ہیں، کپڑے میں آپ 1 گرا بھی کم نہیں کر سکتے، 1 سینٹی میٹر بھی کم نہیں کر سکتے، آپ کو پیسہ دیا گیا ہے تو کم فروشی کسی بھی چیز میں،
ہوشیاری یہ نہیں آپ کیا کہیں تھوڑی، اگر آفت یہ آ گیا کہ آپ پیٹرول کا کسی کا کاروبار ہے تو پیٹرول کے کاروبار میں اگر آپ نے کسی نے 1 لیٹر لیا ہے تو آپ 999.9 نہیں کر سکتے، آپ کو پورا 1000 دینا پڑے گا. آپ مشین ایسے سیٹ نہیں کر سکتے، آپ کو یقین کرنا پڑے گا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں کال جا کے بڑی بن جاتی، چھوٹی چھوٹی باتیں جا کر کے بڑی. ہوشیاری پیسہ جمع کرنا نہیں، ہوشیاری اپنے آپ کو حرام کام سے محفوظ رکھنا، کام کو انجام دے. کم فروشی جو مطلب کہ کم فروشی بھی چیز صحیح نہیں جگہ میں جس کو ہوشیاری کریں گے آپ اتنا چیزیں جو چیزیں آپ مال کم کم زیادہ دیں. ہمیشہ کوشش کیجئے کہ کسی نے 1 کلو لیا ہے تو 1 کلو 1 گرام 1 کلو 5 گرام اس کے پاس جائے. 1 کلو میں 1 گرام یا 2 گرام کم ہونا نہیں چاہیے. یہ وہ اور اب اس سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ فرض کریں اگر آپ نے 2 گرام 3 گرام کم کر لیا اور آپ کے پیسے آپ کو مل گئے تو آپ یہ بتائیے جو پیسے 2 گرام 3 گرام کم کرنے کی بنا پر آپ نے جمع کیے، جس وقت ہم اور آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ پیسے اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، پیسے چھوڑ کر کے جائیں گے. پیسے لے کے جائیں گے، چھوڑ کر کے جائیں گے، پیسے چھوڑ کر کے جائیں گے. لیکن اس غلط پہ لینے کی بنا پر قیامت میں جو عذاب بھگتنا پڑے گا اس کا کیا ہوگا؟ تو ہم نے جو پیسے لیے وہ تو چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں ہم کو اس کا ثواب کا حساب کتاب دینا پڑ رہا ہے. تو ہوشیاری کم فروشی میں نہیں ہے. 53ویں چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ سور کا گوشت کھانا، حرام جانوروں کا گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا. یعنی مردار وہ کہتے ہیں جس کو شرعی طور سے ذبح نہ کیا گیا ہو. مردار صرف وہ نہیں ہے جو اپنی موت سے مر گیا ہو، وہ جانور جس کو شرعی طور سے ذبح نہیں کیا گیا ہے وہ مردار کے حکم میں آتا ہے، چاہے وہ بکری ہو چاہے وہ مرغا ہو. اگر آپ بازار سے مرغا خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو شرعی طور سے ذبح کرائیں. جو شرائط ذبح ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے، اس کے بعد کہتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، چاقو سے ذبح کرنا چاہیے، اور چاقو بھی اسٹیل کی نہیں ہونا چاہیے، لوہے کی ہونا چاہیے، اور چاقو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. یہ شرائط ذبح اس میں ہونا چاہیے. اگر آپ گوشت خرید رہے ہیں مارکیٹ سے اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح تو ذبح نہیں کیا گیا ہے تو اس صورت میں آپ یہ گوشت کھانا حرام ہے. مگر یہ کہ بازار مسلمانوں کی بازار ہے اور آپ کو یہ معلوم سے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہیں اور وہ شریعت کے لحاظ رکھتا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. ورنہ اگر کوئی چیز غیر شریعت سے بس کہ وہ گوشت جو پیکٹ میں آتے ہیں بازار سے آتے ہیں ان میں حلال لکھا رہنے تو حلال نہیں ہوں گے. حلال لکھ دیا تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، کیونکہ بس کیوں حلال لکھے والے دیکھیے پیپر تو پہلے ہزاروں کی تعداد میں چھپا ہوا ہے. یہ جو پیکٹ ہے لفاف ہزاروں کی تعداد پہلے سے چھپے ہوئے، اس میں خالی گوشت پیک کیا. یہ جو گوشت پیک کیا جا رہا ہے آیا یہ پیک شدہ یہ واقع حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ وہ تو اس لفافے میں رکھا جا رہا ہے جو پہلے سے چھپا ہوا ہے، اس کا کوئی تعلق اس حلال سے نہیں ہے. وہ حلال ہونا چاہیے، ورنہ اگر وہ حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا ہے تو وہ مردہ اس کا کھانا حرام ہے. 54 میں جو چیز حرام ہے وہ مومنین کے درمیان گناہوں کو عام کرنا، فحشہ کو عام کرنا. یہ بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. یہ بہت بڑا سورہ نور کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے سورہ نور کی آیت پڑھ رہا ہوں. اب اس کو دیکھیے. خدا نے کہا کہ وہ لوگ نہ یہ کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں فحشہ کا، بلکہ وہ لوگ جو گناہوں اس طرح کی باتوں کو پھیلانے کی خواہش کرتے، یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو اس طرح کے گناہوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ان کے بارے میں خدا بند عالم نے عجیب ترین بیان کیا. تو آپ غور کریں سورہ مبارک نور کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، وہ لوگ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے درمیان برائیوں کو عام کریں، بدکاریوں کو عام کریں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب۔ یحبون صرف چاہنے کی بات ہے، کرنے کی بات نہیں ہے۔ اس پہ فرض کہ ہم کو کوئی خبر ملی ہے، ہم بغیر تحقیق کے اس خبر کو واٹس ایپ پر عام کریں، کسی کے کردار کے بارے میں اس کو اخبار میں یا واٹس ایپ میں عام کریں یا دوسروں کے سامنے بیان کریں، یہ سب فحشہ کو عام کرنے کی بات ہے، گناہوں کو عام کریں۔ ہم نے بات سنی ہے تو ٹھیک ہم اپنے، لیکن ہم اس کو چھوڑ کر صرف یحبون، صرف چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، عمل کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مومنین کے درمیان برائیوں کو عام کرنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جائے کہ عمل کرنے کا بدلہ تو اور بھی زیادہ سنگین اور سخت ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو مومن کو فحشہ کو عام کرنا، برائیوں کو عام کرنا، دوسروں گناہوں کو عام کرنا سخت ترین گناہ ہے۔ خاص کر اس دور میں آپ کا مسئلہ ہے، واٹس ایپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ہم کس میسج کو عام کر رہے ہیں۔ یہ کہہ لکھنا کہ ہم نے فارورڈ کر دیا سے ملا تھا، اس سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔ پانچویں چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ چغل خوری، ادھر کی بات ادھر کرنا، جس سے مومن میں اختلاف ہو۔ اور یہ چیز ہمارے کیا کافی عام ہو گئی۔ اگر ہمارے کیا چیز ہے، اگر ہم کسی سے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اس سے اپنی قربت دکھانا چاہتے ہیں، تو قربت دکھانے کا ایک راستہ ہمارے کیا ہے، ہم اس کے پاس بیٹھ کر کے دوسروں کی چغل خوری کریں۔ اس نے آپ کے بارے میں یہ کہا تو ادھر کی بات ادھر لگانا، یہ حرام قرار دیا گیا، چاہے جس بھی چاہے مومن درمیان ہو، اور خاص کر فیملی روابط، فیملی ریلیشن میں میاں کی بات بیوی سے، بیوی کے بات میاں سے، یا ساس کی بات بہو سے، بہو کی بات ساس سے، داماد کی بات سسر سے، سسر کی بات داماد سے، سسرال کی بات میکے سے، میکے کی بات سسرال سے، اس طرح کی باتوں کو لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا حرام قرار دیا گیا ہے، عذاب دکھا دیا۔ اور عذاب میں سے اس طرح کے لوگوں کی زبان قیامت کے دن لٹکا دی جائے گی آگ کے اندر، جو آج مزے لے کر کے لڑائی کرا رہے ہیں، کل اسی زبان میں آگ کے شعلے رکھے جائیں گے۔ اس کو پتہ چلے گا یہ لڑانے کا انجام کیا نکلا ہے۔ ادھر کی بات ادھر کو چغل خوری کرنا، یہاں کی بات وہاں پہنچانا، وہاں کی بات وہاں پہنچانا، یہ چغل خوری نمامی حرام قرار دیے، جس سے مومن اختلافات پہنچ جاتے ہیں۔ بات نزدیک تک پہنچ گئی، ہمیں بات پہنچا اس کو خراب کرتے ہیں۔ 56ویں چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپس کے درمیان 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ بات ٹھیک ہے، غصہ ہے، غصہ رکھیے، لیکن ترک تعلق کرنا، بات نہ کرنا، ایک دوسرے سے سلام نہ کرنا، سامنے آ کر کے وہ کہتا ہمارے تو برسوں سے آپس میں بات چیت نہیں ہے، مسلمان کو ایک مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ سلام کلام کیجئے، بات چیت کیجئے، بقیہ جو مسئلہ اس کو رہنے دیجئے، لیکن بالکل آپ بات چیت ہی چھوڑ دیے، سلام کلام ہی چھوڑ دیے۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ اب آپ سامنے آ رہے ہیں تو بات ہی نہیں کر، مطلب اپنی ملاقات نہیں ہو رہی ہے، آپ کہیں اور رہ رہے ہیں، وہ کہیں اور رہ رہے ہیں، یا برسوں ملاقات نہیں ہوا، ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ملاقات ہو رہی ہے، آنے جا رہے ہیں، مسجد میں آ جا رہے ہیں، دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں، اس سے مطلب نہیں آپ اپنی جگہ، ہو سکتا ہے لوگ رہتے ہیں، ایک دوسرے لوگ رہتے ہیں، برسوں ایک دوسرے سے نہیں ملتے، مہینوں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی صورت نہیں دیکھتے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم مل رہے ہیں، آ رہے ہیں، مسجد میں، مجلس میں، ملاقات میں آ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، اگر خیریت تو پوچھ لیں۔ تو 3 دن سے زیادہ ترک تعلق کرنا بھی جائز نہیں ہے، خاص کر اگر گھر میں میاں بیوی کے تعلقات ہیں تو ان تعلقات کو 3 دن زیادہ ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں نہیں کرنا چاہیے، حرام قرار دیا گیا ہے۔ 57ویں چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی، اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا عمل کریں، وعدہ خلافی نہیں کرنا چاہیے، یہ سب اخلاقیات ہے۔ آپ سچ بتائیں، میں آپ سے
جو باتیں میں خدمت کر اگر ہم مسلمان اور اہل بیت کے چاہنے والے اور ان کا دم محبت ان باتوں پر عمل کریں تو آیا ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بہترین سوسائٹی قرار پائے گی یا قرار نہیں پائے گی، اور ہم اس دنیا میں اچھے انسان اور اچھے افراد کے مشہور ہوں گے یا مشہور نہیں ہوں گے۔ 58ویں چیز جو حرام قرار دی گئی ہے وہ حسد کرنا، کسی سے جلنا، چاہے یہ آدمی زبان سے جلے اظہار کرے یا عمل سے اظہار کرے۔ کسی کو دیکھ کے جل جانا، چڑھ جانا، اعتراض کر دینا، مسائل ایجاد کر دینا حدت ہے۔ البتہ اگر حسد ایسا خالی دل میں آپ کوڑ رہے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کی مجلس سن کر کے، کسی کی بات سن کر کے اس میں نقص نکال لینا، اس سے جل جانا، یا یہ تمنا کرنا کہ وہ چیز اس کے چھل جائے، اس کا ختم ہو جائے، اس نے کام کیا تو صحیح نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی باتیں جس سے حسد کا اظہار کرنا، چاہے زبان سے اظہار کرے یا عمل سے اظہار کرے، یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے۔ کسی کو دیکھ کے جل جانا، سلام تو کر لیا لیکن صحیح طور سے سلام نہیں کیا ہے، کنارے ہو گئے، موڈ خراب کر لیا، لہجہ خراب کر لیا، نہیں، یہ سب حسد کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ یہ بات یہ ہے کہ جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ زبان سے یا عمل سے حسد کا اظہار کرنا، لیکن اگر انسان دل میں کوڑ رہا ہے تو حرام نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دل سے کوڑنا بھی انسان کو اندر سے خراب کرتا ہے، بھی ساتھ درست نہیں ہے۔ 59ویں چیز جو حرام قرار دی گئی وہ تکبر، بڑائی کرنا، یعنی اپنے کو دوسروں سے بڑا تصور کرنا، اپنے کو دوسروں سپیریئر تصور کرنا، عمل سے، کردار سے، بات سے، لہجے سے، ہر طرح اپنے کو ثابت کرنا کہ میں بڑا ہوں۔ یہ اظہار بڑائی، اظہار تکبر اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ اسلام تواضع سے پسند آتا ہے۔ خدا وجہ کو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، خدا وجہ آپ ان کے سامنے جھکا دیجئے، آپ لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں بڑائی سے پیش نہ آئیے۔ آپ کہتے ہیں، آپ قرآن پیغمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ کہ آپ ان کے سامنے نرم واقع ہوئے ہیں، آپ سختی سے پیش نہ آئے۔ ہمارے تمام ائمہ معصوم سے بلند ترین درجات پر فائز ہونے کے باوجود، جس سے بلند کسی درجے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، اس کے باوجود وہ زمین پر لوگوں کے ساتھ ایسے بیٹھتے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا اس میں کون علی علیہ السلام۔ اپنے کو اکڑ کے پیش کرنا، سینہ پھلا کر کے چلنا، باتوں میں اظہار کرنا، چیزوں کا اظہار کرنا، تکبر۔ خداوند عالم کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اسی تکبر نے، اسی بڑائی نے شیطان کو شیطان بنایا ہے۔ کیوں شیطان بنا کہ میں آدم سے بڑا ہوں، میں ان کے سامنے کیوں جھکوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں۔ اس تکبر نے اس کو ایسا نکالا کہ ہزاروں سال کی عبادتیں برباد ہو گئی، ایک لمحے کے تکبر کی بنا پر آج تک مورد لعنت قرار پایا ہے۔ سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی، نئی چیزیں تکبر سے ہمیشہ تواضع سے، اور یقین جانیے کہ جس ڈال میں پھل ہوتے ہیں وہی ڈال جھکی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ڈال جھکی ہوئی ہے اس کا مطلب وہ پھلدار ڈال ہے، وہی ڈال تنی ہوئی ہوتی جس میں کوئی پھل نہیں ہوتے۔ تو جو انسان میں پھل نہیں ہوتے وہی اکڑ کے چلتا ہے، جس میں پھل ہوتے وہ اکڑ کر کے نہیں چلتا۔ یہ اکڑ کے چلنا اس بات کے لیے ہمارے اندر کوئی اچھائی، کوئی خوبی نہیں ہے، ہم بغیر پھل کی ڈال ہیں۔ ہمیں خیال رکھے جو بھی ہو، آپ ہمیں دیکھیں، آپ اپنے مراجع کو دیکھیے، آپ نجف چلے جائیے، کیسے مراجع ہمارے اللہ سلامت رکھیں گے، اسی زمین پر بیٹھتے ہیں جس پر بقیہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، جو کرسی جیسی کرسی ان کی ویسی کرسی ویسی بغل کی، جس طرح کے گدے پر بیٹھے اسی ان پر نہ کوئی گدا الگ سے ہے، نہ کوئی رنگ الگ سے ہے، نہ کوئی کرسی الگ سے، اسی طرح سب کے سامنے بڑے سے بڑے ہیں، جس کو کہتے ہیں تواضع۔ خدا کی تواضع پسند ہے، خدا کو تکبر پسند نہیں ہے۔ البتہ اگر آدمی عمل سے اظہار نہیں کر رہا ہے، دل میں کر رہا ہے تو دل میں حسن، لیکن یہ تکبر اخلاقی طور پر صحیح نہیں ہے۔
اور آج کل ہمارے کیا یہ مسائل نہیں کہتے. خدا ہم سب کو تکبر سے، برائیوں سے محفوظ رکھے، تواضع سے، انکرار سے، انکساری سے، ہمبلنس سے پیش آنے کی توفیق عنایت ہے. جو جتنا تواضع سے پیش آئے گا خدا اتنا ہی اس کے درجے کو بلند کرے گا. ہم تکبر سے اپنے کو بڑھانے کا، آپ یقین جانے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں آپ دیکھ ہر وہ شخص جو اپنے کو تکبر سے بڑا 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 کر رہا ہے، لوگوں کی نظر اس کی عزت نہیں ہوتی. اگر لوگ باتیں کرتے ہیں تو ڈر کے کرتے ہیں، دل سے اس کی عزت نہیں کرتے. لیکن جو تواضع سے پیش آتا ہے اس کی عزت دل سے کی جاتی. خدا ہم سب کو ان برائیوں سے دور رہنے کی بہترین توفیق مرحمت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.